أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان حب خير ملأ فؤادي بالرضوان أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محترم ناظرین و سامعین، قرآن کریم یہ حق تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ اس قرآن کریم کا مقصد بنی نوع انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈالنا اور گمراہی اور ضلالت سے بچانا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو تمام قسم کی ہدایات سے اور سعادت مندی کے راستوں سے روشناس فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس قرآن کریم کی ایک عملی اور تطبیقی مثال ہے۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے میں اپنے گرد و پیش، اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں اور مسلمانوں اور غیر مسلمان سب ہی سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہے، اس کی بہت ساری ضرورتیں دوسروں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اب دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور دوسرے وہ لوگ جو اس کے ہم مسلک اور ہم مشرب اور ہم مذہب نہیں ہے، ان کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، کیا رویہ وہ اختیار کرے، ان تمام چیزوں کو بھی کتاب و سنت میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے اخلاق اور آداب کیا ہونے چاہیے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ترقی کرتی ہے تو اس کی ترقی کرنے کا جو راز ہوتا ہے، ترقی کرنے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے، وہ اس کے اخلاق اور کردار ہوتے ہیں۔ قومیں اخلاق اور کردار سے ترقی کرتی ہیں، اور اگر اس کے اخلاق اور کردار بگڑ جائیں تو وہ قومیں ترقی کے بجائے تنزلی اور انحطاط کا شکار ہونے لگتی ہے۔ مسلمانوں نے جب تک اسلامی اقدار کو اور اسلامی آداب کو گلے سے لگائے رکھا، دنیا میں چلتے گئے، دنیا نے ان کا استقبال کیا اور لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے گئے، دائرہ اسلام میں آتے گئے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں جو اسلام پھیلا ہے وہ مسلمان تاجروں اور مبلغوں اور بزرگوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو مسلمانوں کے اخلاق سے، مسلمانوں کے کردار سے اور ان کے کریکٹر سے پھیلا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلامی اخلاق اور آداب کو سیکھیں اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں اسے پیش کریں، تو لوگوں کے درمیان جو ہمیں دشمن بنا کر پیش کیا گیا ہے، مسلمانوں کی ایک جو تصویر الگ بنا کر پیش کی گئی ہے، اس تصویر کو درست کرنے اور ایک صحیح اور سچا مسلمان پیش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں ہم اخلاق حسنہ اور مکارم اخلاق کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں پیش کریں۔ کتاب اللہ میں حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کو پیش کیا گیا۔ سورۃ الانعام میں یک بارگی 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس تذکرے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قدوہ بنایا، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جنہیں اللہ نے پیشوا بنایا، جنہیں اخلاق اور آداب کا ایک بہترین نمونہ بنایا، تو آپ بھی ان کی پیروی کیجئے، ان کے نمونے کو اپنائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مکارم اخلاق کو اپنایا، بلکہ
ان سے زیادہ بہتر انداز میں اس کو مکمل کیا اور فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو اس سلسلے میں ہم خود قرآن ہی سے مکارم اخلاق اور اسلامی آداب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر بہت مختصر جملوں میں بہت جامع انداز میں اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں کوئی دوسری آیت نہ نازل ہوتی، صرف اسی آیت کا نزول ہوتا تو مکارم اخلاق اور اسلامی آداب کے بیان کرنے کے لیے صرف یہ ایک آیت کافی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بہت مختصر و جامع انداز میں تمام اسلامی اخلاق کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے تاکہ ایک جامع انداز میں مسلمانوں کو مکارم اخلاق کو اپنانے کی تلقین ہو جائے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک ہر جمعہ کو ہم جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سننے میں تو بہت معمولی اور مختصر ہے، لیکن کتنی عظیم آیت ہے اور اخلاق اور آداب اسلامی کا ایک بحر ذخر ہے۔ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلامی اقدار اور اخلاق سے مزین فرمائے اور اسی پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔